میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے کچھ جمعوں سے حضرات صحابہ کرام کی شان اور ان کی عظمت کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی کے متعلق بات عرض کروں گا۔ عظمت صحابہ اصل میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک پہلو ہے، حضور کی سیرت کا یہ بھی حصہ ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ جب بچوں کی شادی کرتے تھے بیٹے کی، تو سب سے زیادہ یہ چیز دیکھی جاتی تھی کہ اس کے دوست کیسے ہیں، کیسے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا ہے۔ میں نے یہ لفظ بولا ہے پہلے زمانے میں، چونکہ آج کے زمانے میں تو اکثر شادیاں خود ہی ہو جاتی ہیں، اور جو خیر سے دیکھنے دکھانے والے ہیں وہ صرف پیسے ہی دیکھتے ہیں، مکان ہے، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، بس ٹھیک ہے، حرام حلال سے سروکار نہیں، جواریہ ہے، کیا ہے، کوئی کچھ نہیں، بس پیسے ہیں جی۔ لاکھ آپ کہتے رہیں اس کے دوست شرابی ہیں، زانی، او کوئی نہیں جی، پھر لڑکے اس دور میں ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ ہدایت دے دے گا۔ اچھا، اللہ ہدایت دے دے گا، اگر کوئی نیک انسان ہو تو اللہ رزق نہیں دے دے گا؟ کیوں جی؟ اگر یہ سوچ ہے، اگر کوئی عالم حافظ قاری ہو، نیک انسان ہو، لیکن ہو غریب ہے جی، تو یہاں پہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ رزق دے دے گا، چلو نیک تو ہے نا؟ ایسا نہیں ہے جی۔ تو میرے محترم سامعین، اس وقت لوگ دیکھتے تھے اس کے دوست کیسے ہیں، سوسائٹی کیسی ہے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے، کیسے لوگ ہیں، اس سے فیصلہ کیا جاتا تھا کہ بچہ اس نوعیت کا ہے۔ تو اب بات آئے گی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اعلان نبوت فرمایا، پوری انسانیت کے لیے فلاح کا جو پیغام لے کر آئے ہیں، تو ان کے دوست کیسے ہیں، ان کے شاگرد کیسے ہیں، ان کی تیار کردہ جماعت کیسی ہے، تو کیا یہ سوال نہیں ہوگا؟ تو جب ان کی جماعت کو دیکھا جائے گا، ساری کی ساری آپ کو عادل نظر آئے گی، ساری کی ساری آپ کو نیک نظر آئے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دوست ہیں وہ سارے کے سارے کوئی صداقت کے منصب پہ فائز ہے، کوئی عدالت کے منصب پہ فائز ہے، کوئی سخاوت کے منصب پہ فائز ہے، اور کوئی شجاعت کے منصب پہ فائز ہے۔ غرضے کہ جس کو بھی دیکھو گے تمہیں ہدایت ہی ہدایت نظر آئے گی، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی سب سے اچھے ہیں، اور جو آپ کے دوست ہیں وہ بھی سب سے اچھے ہیں۔ حضور کی محبت کی وجہ سے آپ کے سب دوستوں کو اچھا سمجھنا پڑے گا۔ اگر کسی دوست کے بارے میں بھی شک و شبہ دل میں آ گیا، یاد رکھو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تو میرے محترم سامعین، دشمنان اسلام نے روز اول سے زور لگایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دوستوں کا کردار مجروح کر دیا جائے پروپیگنڈا کے ذریعے، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جب ان کے دوست ہی ٹھیک نہیں ہیں، ان کے شاگرد ہی ٹھیک نہیں ہیں، تو ان کی تعلیمات کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ یہ شروع سے زور ہے ان کا۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں، یہ معیار ہیں، اور ان پر کوئی تنقید نہیں ہو سکتی۔ جو تنقید کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اس لیے کہ آپ جس پہ تنقید کر رہے ہیں یا تو اس سے اعلیٰ ہوں یا اس کے برابر ہوں، تو نہ کوئی صحابہ کے برابر ہے، نہ کوئی صحابہ سے اعلیٰ ہے، اس لیے ان پہ تنقید ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ان کی جو عظمت ہے وہ ان کے نماز روزے کی وجہ سے نہیں، یہ غلط فہمی دور کر لیں۔
ان کی جو عظمت ہے وہ حضور کے تعلق کی وجہ سے ہے. تو بات ہی ختم ہو گئی. جس کو جتنا حضور سے قرب ہے اتنا ہی زیادہ وہ شان والا ہے. تو سب سے زیادہ قرب سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہوا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ روح الامین جبریل امین کو بھی وہ تنہائیاں میسر نہیں ہوئیں جو سیدنا صدیق اکبر کو میسر ہوئیں. مردوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اگر سب سے قریب کسی نے دیکھا ہے، قریب سے کسی نے دیکھا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں. اور عورتوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اگر قریب سے کسی نے دیکھا ہے تو وہ صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات ہے. تو میرے محترم سامعین، اس لیے حضرات صحابہ کرام کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہو سکتی. یہ محفوظ ہیں اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہیں. ان کی کوئی بھی بات ہے معصوم ہے، وہ جنتی ہیں، کوئی مواخذہ ہی نہیں ہے ان سے. اگر کوئی بتقاضۂ بشریت یا ان کی شان کے خلاف کوئی ایسی بات ان سے ہو جائے کوئی مواخذہ نہیں ہے. اور حضرات صحابہ کرام سے اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو حق تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے ان کو. میرے محترم سامعین، بدر کی جنگ میں جو شریک ہوئے، آسمان سے جنت کا اعلان ہوا. فرمایا آج کے بعد اگر یہ نیکی کریں گے تو نامہ اعمال میں دگنی لکھی جائے گی، اور اگر ان سے گناہ بھی ہو جائے تو نامہ اعمال میں گناہ نہیں بلکہ نیکی لکھی جائے گی. اور حق تعالیٰ نے سب کے لیے ایسے تھوڑی اعلان کر دیا، کوئی ایک جگہ نہیں. آج بھی جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے، قیامت تک کے لیے ان سے راضی ہے. میرے محترم سامعین، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے اگر کوئی ایسا کام ہوا جو ان کی شان کے مناسب نہ ہو، اللہ نے اس کا نوٹس لیا ہے. نوٹس محبوبانہ انداز میں پوچھا ہے ان سے. لیکن میں قربان جاؤں، اگر حضرات صحابہ کرام سے کوئی ایسا کام ہوا، اللہ اس کے رسول کے کسی حکم کی مخالفت ہوئی ہے، تو حق تعالیٰ نے نوٹس نہیں لیا بلکہ خود صحابہ کے وکیل صفائی بن گئے. یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے. انبیاء علیہ، بس آج کی تقریر میں ایک دو واقعات یہی تو بتاؤں گا.